بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. برادران ایمانی و محبان اہل بیت، سب سے پہلے میں آنے والوں کے لیے جو یہاں فرش عزا پر تشریف لائے ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں، ہم اور آپ سب لوگ مل کر پہلے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً سیدی و مولائی حضرت امام حسین کی بے کسی کا واسطہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں، کل جہان میں جہاں بھی مومن مومنات موجود ہوں، جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً حاضرین میں جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، اور جن جن مومنین کے روزگار ہے ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ سید سجاد کی اسیری کا جتنے بھی مومنین بلا خطا قید ظلم میں ہوں ان کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو مومنین بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا خصوصاً امام حسین کے نوجوان فرزند علی اکبر کا واسطہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین بے اولاد ہوں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد.
ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد عالم. برادران ایمانی و محبان اہل بیت، مسلسل اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اہل بیت کی محبت اور اسلام، اسی کے عنوان سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے خود کہا نبی سے، اور یہ قرآن میں واحد آیت ہے کہ جہاں اللہ نے تیور بدلے، ورنہ قدرت کے کبھی تیور نہیں بدلے. نبی سے جب بھی قدرت نے خطاب کیا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، یہ اتنے اچھے الفاظ میں اور پیارے الفاظ میں پکارا. یعنی کبھی چادر اوڑھے ہیں تو چادر والے، کبھی کملی اوڑھے ہیں تو کملی والے. یعنی نبی کی ہر ادا کو قدرت نے قرآن بنا دیا. ملاحظہ کریں، پیغمبر کی ہر ادا کو قدرت نے قرآن بنا دیا. مگر جیسے ہی غدیر کا میدان آیا اس کا لہجہ بدل گیا، اور جو بدلا تو اس نے کہا کہ میرے رسول، دیکھیں اب یہاں سرکاری نام سے خطاب بھی ہو رہا ہے، رسالت اللہ کی طرف سے ہے. میرے رسول، اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ سب سے ضروری ہے، اس سے ضروری کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حشر میں سب سے پہلے 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا. اور اس حدیث کو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں بھی نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جوانی کا سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں جوانی عطا کی، شباب عطا کیا، وہ تم نے کس راہ میں سے صرف کیا. دوسرے دولت کا سوال ہوگا، اور امام نے فرمایا تیسرے ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال ہوگا کہ تم نے ولایت کا حق ادا کیا یا نہیں. بھائی ملاحظہ کریں، یہاں تک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت وہ شے ہے، معصوم نے فرمایا 5 چیزیں واجب ہیں. کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت، ان میں سے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، اور ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ دار و مدار ہے. مثلا معصوم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو نماز کا ثواب ملے گا، حج کا گناہ ملے گا. اگر کسی نے حج کیا ہے اور کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا ثواب ہے، اس کا گناہ ہے. مگر صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہر چیز جو عمل ان 5 میں کریں گے، جس کا عمل کریں گے اس کا ثواب ہے، جس پر عمل نہیں کریں گے اس پر گناہ ہے. مگر امام نے فرمایا کہ یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو نہ نماز کا ثواب، نہ روزے کا ثواب، نہ حج کا ثواب، نہ زکوٰۃ کا ثواب. یعنی قرآن نے بھی اسی لیے لہجہ بدلا. میں آ رہا ہوں اپنی جگہ پر، اپنے رسول سے کہا اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. دیکھیں کل میں نے یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی کو مولا بنایا، اور ہم نے نہیں، سب نے دیکھا. بھئی نہ دیکھنے والوں نے بھی دیکھا. بھئی جو نابینا تھے ان کے لیے نبی نے اعلان کیا. بھئی پوری توجہ رکھیے گا، جو نابینا تھے ان کے لیے ہی اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب اس لفظ مولا پہ بحث ہے کہ صاحب مولا کی اگر لغت میں معنی دیکھیں گے تو 28 معنی ہے مولا کے. مولا کے لغت میں 28 معنی ہے. وہ کہا صاحب مولا ان معنوں میں، مولا ان معنوں میں، مولا ان معنوں میں. دیکھیں مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی چچا کے بھی ہیں، مولا کے معنی مالک کے بھی ہیں، مولا کے معنی مربی کے بھی ہیں، مولا کے معنی تربیت کرنے والے کے بھی ہیں. بہت 28 معنی ہیں. لیکن کہا صاحب اس معنی میں تو پیغمبر نے معنی رکھے ہی نہیں. اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب جن معنوں میں نبی مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا ہے. بھئی پوری توجہ رکھیے گا، جن معنوں میں نبی مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا ہے. میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. محبت کی دلیل ہے، محبت سے بات ہو. دیکھیے پیغمبر نے اس طرح نہیں فرمایا. پہلے فرمایا اللہ مولانا،
اللہ ہمارا مولا. دیکھئے مولانا کے معنی یہ مولانا نہیں, یہ اصل لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے مولانا, اللہ ہو مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارا سرپرست ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. اب اتنی بات ذہن میں آ گئی. اب دیکھیں ایک لفظ آتا ہے ہمارے عام طور سے اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ جیسے تارک الصلاۃ, حالانکہ یہ عربی لفظ ہیں دونوں, ترک بھی ہے اور صلاۃ بھی. کہ صاحب ترک معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا. اور صلاۃ معنی کیا ہے؟ نماز. ویسے ہی جناب آدم کے لیے ایک فقرہ آتا ہے کہ صاحب ترک اولا کر دیا. ترک اولا کر دیا تو پھر کیا کیا؟ کہا اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا. ترک اولا, تو ترک معنی ہے چھوڑ دینا. اولا کے معنی کیا ہے؟ اولا کے معنی ہے بہتر, اولا کے معنی ہے بالا, اولا کے معنی ہے اچھا. قرآن میں بھی یہ لفظ اولا آیا ہے, النبی اولا بالمومنین, نبی اولا ہے مومنین سے. میں ملاحظہ کریں, نبی اولا ہے مومنین سے. تو اولا کے معنی بہتر کے ہیں. تو آدم نے کچھ گناہ نہیں کیا تھا, ترک اولا کیا تھا. کیا؟ جو بہتر کام تھا اسے جناب آدم نے چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا جنت سے چلے جاؤ آدم, میری جنت خالی کر دو. تو بھائی قرآن میں پڑھیے, ترک اولا آدم نے کیا, تو اولا کے معنی بہتر کے ہیں, ترک کے معنی چھوڑ دینا. بہتر کو چھوڑ دیا, اولا کو چھوڑ دیا, آدم جنت سے نکال دیے گئے. تو قرآن پڑھ کے ہماری تو سمجھ میں آ گیا کہ جو اولا کو چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا, تو جو مولا کو چھوڑ دے وہ جنت کیسے جا سکتا؟ میں مومنین سے گزارش ایک بار کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں مومنین آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور حیدری صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. تو دیکھیے عجیب بات ہے کہ یہاں نبی نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اولا کو چھوڑ دے وہ جنت میں رہ نہیں سکتا, تو جو مولا کو چھوڑ دے وہ جنت کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں دلیل میں آپ کی خدمت میں آگے بڑھا رہا ہوں. محبت دلیل کیا ہوتی ہے؟ محبت جنت کی دلیل ہوتی ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حوالہ دیتا چلوں ورنہ کوئی بھی کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا. پیغمبر نے فرمایا, جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے کہ علی کا مقام اللہ کے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا مقام اللہ کے نزدیک ہے. بھائی ملاحظہ کریں, ہم دونوں کے مقام ایک ہیں, ہم دونوں کا رتبہ, یہ میں اپنی طرف سے نہیں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب آگے جملہ سنیے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے معراج دی, دیکھیے میں غدیر سے ہی واسطہ دے رہا ہوں کہ کیوں معراج دی, اس کی وجہ کیا ہے قرآن تو پڑھیے. جب پیغمبر کہتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا اور جبریل میرے ساتھ ہیں, ابھی جنت تک ہی پہنچا تھا اور جنت کے دروازے پر رکا تو جنت کی کنڈی ہل رہی تھی اور اس سے صدا آ رہی تھی یا علی یا علی یا علی. یہ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں, علامہ محمد صالح کشفی سنی الحنفی اپنی کتاب کوکب درری میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر سے جب پوچھا لوگوں نے کہ سرکار جنت گئے تھے تو وہاں کیا دیکھا, کہ پہلے تو جنت کا در دیکھا اور اس کا کنڈا دیکھا. کیا ہوا؟ کہ وہ ہل رہا تھا اور دروازے سے کنڈی ٹکرا رہی تھی, زنجیر ٹکرا رہی تھی اور اس سے صدا یا علی کی نکل رہی تھی. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیے آج موبائل کا دور ہے, آج سمجھنے میں آسانی ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, لیکن موبائل ہر ایک کے پاس ہے, اس کے ٹون اس کی آوازیں ہر ایک اپنے پسند کے حساب سے لگاتا ہے. کوئی نوحہ اسی میں لگاتا ہے, کوئی گانا لگاتا ہے, کوئی غزل لگاتا ہے, کوئی چڑیوں کی آواز, کوئی ٹرین کی آواز, کوئی دعا لگاتا ہے, کوئی قرآن کی آیت لگاتا ہے. یہ کیا ہے؟
ہے جو ہمیں پسند ہے ہم اپنے موبائل میں وہی ٹون لگاتے ہیں, وہی آواز لگاتے ہیں. نبی نے سوال کیا, جبریل یہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ سمجھو کہ یہی اللہ کی پسند ہے. ایک اور خاندان رسالت پر صلوات بہتر سے بہتر پڑھ دیں محمد عالم. تو اب نبی دیکھیں, ملاحظہ کریں, پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ نے دیکھا کیا؟ کہا میں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. کیا دکھایا؟ کہا اللہ نے اپنی نشانیوں کو دکھایا. اسی لیے مولا نے فرمایا, جناب علامہ حسین بخش جاڑا نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا, اللہ کی آیات کو دیکھا, آیات الہی کو دیکھا. اور مولا نے ارشاد فرمایا نحن آیات اللہ, ہم ہی اللہ کی نشانی ہے. میں ملاحظہ کرے, ہم اللہ کی نشانی ہیں. دلیل دے دوں تو آگے بڑھوں, کل کی بات ادھوری رہ گئی. اور میرے اعتبار سے اب یہ خطبہ تمام بھی نہیں ہو پائے گا جو جناب سلمان سے مولا علی نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا, پرسوں بھی ذکر کیا تھا, کہ جب مولا علی نے دیکھیں یہ مسئلہ ہے کہ انسان کا جتنا ذہن ہے اسی اعتبار سے سوچ ہوگی, اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہے. تو مولا کے سامنے جب سلمان جیسے نے کہا کہ یا علی آپ اپنے رتبے کو تو بتائیے, آپ کیا ہیں, آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس وقت مولا نے خطبہ دیا. اس خطبے کے جو میں پیراگراف پڑھ رہا ہوں, بہت بڑے عالم دین مولوی انتظار حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ستون صداقت میں یہ خطبے کے جملے لکھے. مولا نے فرمایا انا الاولو انا الاخرو انا الظاہرو انا الباطنو انا المحیو انا الممیتو. دیکھو سلمان, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی زندہ کرنے والا, میں ہی مردہ کرنے والا. تو پھر آپ علی میں شک, میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا, سنتے جائیے, ایک جملہ ذکر رہا ہوں. کہا سلمان نے کہ میں نے یہی پیغمبر سے فرمایا. پیغمبر سے کہا کہ سرکار آج تو مولا علی نے یہ خطبہ دیا, یہ بیان کیا. کہا سلمان معرفت کے درجے پہ تو ہو مگر پہچانتے تم بھی نہیں ہو. بھائی بھائی سنیں, معرفت کے درجے پہ تو ہو مگر پہچانتے تم بھی نہیں ہو. کہا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ کہا اس لیے اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. یہ حدیث میں ایک کتاب نہیں 1000 کتابوں کے حوالے سے کہہ دوں. حالانکہ جناب مسرور حسین صاحب قمین کی کتاب ہے تفسیر مجید البیان, اس میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا سنو سلمان, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور علی کو سلمان کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا خدا کے. اب ایک جملہ عرض کروں, اسی میں فضیلت کو گوشہ نکال کر موتی آپ کو لٹا دوں. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. اس کا مطلب اللہ کو جو دو ذاتیں پہچان رہی ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹی ذاتیں ہیں, دونوں اللہ سے چھوٹی ذاتیں. بھائی پوری توجہ. اچھا اب نبی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا علی کے, تو جو نبی کو ذات پہچان رہی ہے وہ ایک ذات نبی سے بڑی, ایک ذات نبی سے چھوٹی. اے ملاحظہ کریں, اب جو علی کو ذات پہچان رہی ہیں تو وہ ایک ذات نبی کی, ایک اللہ کی, دونوں ذاتیں علی سے بڑی ہے. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں علی کو پہچان نہ پاؤ گے, علی کو وہی پہچان پائے گا جو علی سے بڑا ہو. یہ چھوٹوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ علی کو پہچانے. تو سلمان پھر تعجب میں آ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ علی اس منزل پر ہے؟ ہاں ہاں. کہا اب سلمان تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں, اس صحرا میں چلے جاؤ,
کہاں؟ مدینے سے باہر فلاں پہاڑ کے پاس. میں کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں, اسی کتاب میں موجود ہے. مولوی انتظار حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا, پورا بیان نہ کروں گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی ہے. حالانکہ ان عالم دین نے اپنی کتاب میں جگہ دی. پیغمبر نے فرمایا سلمان وہاں چلے جاؤ, صحرا میں پہاڑ کے پاس آنا, تھوڑی سی ریت ہٹانا, وہاں ایک دروازہ ملے گا, اور جب دروازہ ملے گا اسے کھولنا. سلمان نے کہا اللہ کے رسول جب دروازہ ہوگا تو کیسے کھولوں گا؟ کہا قفل لگا ہوگا. بھائی ملاحظہ کرے, قفل لگا ہوگا. تو کہا اللہ کے رسول چابی. کہا اب بھی تم نہیں سمجھے؟ ارے ایسے قفلوں کی چابی ہی یا علی مدد ہے. ایسے دل کے پر وہاں بجانا اور دروازہ کھولنا. اب جو تم منظر دیکھنا وہ مجھے بتانا. حوالہ میں نے دے دیا. اسی لیے سلمان کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا صحرا میں اور تھوڑی سی ریت ہٹائی, دیکھا دروازہ ہے, قفل لگا ہوا ہے, دروازے کو کھولا. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہترین شہر ہے, لوگ رواں دواں ہیں. میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک راستہ ہے, اور اس کے آگے دیکھا تو وہاں دیکھا کہ ہر راستے میں ایک گلی ہے. میں گلیوں میں آگے بڑھ رہا ہوں, جس گلی پہ نظر دوڑا رہا ہوں ایک مسجد نہیں ہے, 70 مسجدیں ہیں. جس گلی میں دیکھ رہا ہوں ہر گلی میں مسجد ہے, مسجدوں پہ مسجدیں ہیں. میں جس مسجد کے اندر جا رہا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرا مولا علی نماز پڑھا رہا ہے. بھائی ملاحظہ کرے, میرا مولا علی نماز پڑھا رہا ہے. سلمان کہتے ہیں میں حیرت میں آ گیا. اس مسجد میں گیا تو علی نظر آئے, اس مسجد میں گیا تو علی نظر آئے, اس مسجد میں کتنی مسجدیں دیکھی, مجھے علی نظر آئے. میں وہاں سے بھاگ کر مدینے آیا. جب میں مسجد نبوی میں آیا تو مجھے علی یہاں نظر آئے. بس جیسے ہی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے, کہا سلمان بس ختم کر دو بات, علی کو دنیا کی کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی ہے. بھائی اتنا یہ سمجھو کہ علی اللہ کا وہ گلدستہ ہے کہ جو جہاں بھی پکارے, پکارنے میں دیر لگے گی, آنے میں دیر نہیں. اگر انہیں سمجھ آئے, خطبے کے پیراگراف اور بھی ہیں, آگے پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جو میں جا رہا تھا جہاں کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے شب ہجرت, یہیں پر تو بات روکی تھی آخر, کہ علی کو سلایا. یہ سلایا کیوں؟ اور علی بھی اسی نیت سے سوئے کہ اب آج کوئی مجھے یہاں پر جگانے والا نہ آئے گا. اطمینان سے علی سو گئے. قدرت کی طرف سے خالی دیکھیں کہنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. یہیں پر اللہ نے بے و شرع کی ہے, خرید و فروخت کی ہے. کیا خریدا ہے؟ اور یہ حدیث کی بات نہیں ہے جو ٹل جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا کرتے ہیں, اپنے نفس کو. اب آ جائیے, پیغمبر نے فرمایا علی کا نفس دوہرا ہے. کیسے؟ مباہلے میں قرآن نے کیا کہا, وَانفُسَنَا وَانفُسَكُمْ. کیا کرو محمد؟ کہہ دو تم اپنی جانیں لے کر آؤ, ہم اپنی جانیں لے کر آئے. نفس کے معنی جان ہی تو ہے. ارے اسی لیے خیبر کی واپسی پر نبی نے تعریف بہتوں کی تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کی تعریف تو کی ہی نہیں, علی کا نام تو آیا ہی نہیں. تو کہا وائے ہو تیرے پر کہ علی کی تعریف میں نے اس لیے نہیں کی کہ علی میری جان ہے. کوئی اپنے آپ اپنی جان کی تعریف نہیں کرتا. ذہن میں آگے بھائی جملہ سنیے. اب جیسا سوال ویسا تو علی نفس نبی, علی نفس خدا. قرآن کہہ رہا ہے. اب اللہ نے کہا ہم نے علی تم کو مرضی دے دی, یہ مرضی لے لو. یہ کہاں پہ ہوا؟ رات کے اندھیرے میں. عجیب بات ہے, رات کے اندھیرے میں. حالانکہ دیکھیے راتوں میں سودے بہت ہوئے ہیں. اب سمجھ لیجئے
بھائی قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو شب کا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رات ہے۔ اچھا یہ اندھیرے میں قرآن آیا ہے، یہ سن لیجئے، اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اندھیرے میں کیسے؟ قرآن شب قدر میں، تو شب قدر کتنی ہیں؟ 3 ہیں اپنے ہاں۔ یہ نہ سمجھیے گا، بہت لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ شب قدر 1 ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی بتا سکتے تھے کہ شب قدر ان 3 میں ایک کون ہے، لیکن ان تینوں کا نام لے کر اس لیے کہا تاکہ تم تینوں دن زیادہ سے زیادہ عبادت خدا کرو، اور کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن قرآن ہے شب قدر میں نازل کیا۔ اب آ جائیے، یہ جو چاند نکلتا ہے یہ رات کی دہائی ہے کہ رات ہے، چاند نکلا ہے۔ عزیزوں چاند میں خصوصیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ خصوصیت یہ کہ پہلی کی چاند کو تھوڑا سا بالکل ہالا بنا رہتا ہے، اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے اور اس سے بڑی کوئی زبان نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کسی زبان کے پاس الفاظ نہیں۔ اور عربی میں ہلال کو چاند کہتے ہیں، قمر کو چاند کہتے ہیں، بدر کو چاند کہتے ہیں۔ دیکھیں 3 معنی، اردو میں ایک ہی چاند ہو گیا۔ تو پھر اگر تینوں کے معنی ایک ہی ہیں تو یہ الگ الگ کیوں ہے؟ ظاہر سی بات، اب جا کر آپ لغت دیکھیے، ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی کا چاند ہو۔ اسی لیے کتابوں میں جو چاند دیکھ کے دعا پڑھنا ہے وہ دعائے قمر نہیں ہے، دعائے بدر نہیں ہے، دعائے ہلال ہے۔ میں ملاحظہ کریں، اسی لیے اس کا نام ہلال رکھا۔ اچھا یہ چاند 14 تک تو نکلتا رہے گا، روشنی بڑھتی رہے گی، اور 14 کے بعد روشنی گھٹتی رہے گی آہستہ آہستہ، اور آخر میں تحت الشعاع آ جاتا ہے، روشنی بالکل الٹ جاتی ہے۔ یہی تو ہے معنی۔ تو چاند میں 14 تک روشنی، 14 کے بعد یہ سورج کی چاند کی روشنی گھٹتی جاتی ہے۔ اور قرآن کب نازل ہوا ہے؟ شب 23 میں یا شب 27 میں بھی کتابوں میں موجود ہے، پورے عالم اسلام میں یہی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے جب آسمان پر بھی اندھیرا ہے، پوری توجہ ہے، تو اتنا ہے کہ جبریل قرآن لے کر آ رہے ہیں، سمجھنا چاہیے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور قرآن کا کوئی گواہ بھی نہیں کہ کس کے سامنے جبریل لائے، کس کے سامنے، اس لیے کہ کوئی نبی جبریل کی آواز سنتا نہیں تھا۔ اب یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ جو قرآن اندھیرے میں نازل ہوا اسے سب نے سینے سے لگایا، اور جو قرآن غدیر کے اجالے میں دکھایا گیا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیے یہ شب ہجرت، رات کا اندھیرا ہے، قدرت نے آواز دی یہ ہم نفس خریدیں گے، کیا لینا ہے، مرضی کیا ہے، کتنی قیمت؟ مگر یہ علی وہ نہیں ہے جو بتا دے قیمت، اس لیے کہ علی بازار مشیت کے سب سے پرانے تاجر ہیں۔ آواز دی پروردگار جو تیری مرضی ہو، کہا یا علی بتاؤ جنت دے دوں، اس نفس کی قیمت؟ کہا وہ تو پہلے ہی روٹیوں کے عوض میں آ چکی ہے۔ دیکھیے یہ ہے محبت کی دلیل، وہ تو پہلے ہی روٹیوں کے عوض میں، اور خالی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان روٹیوں کی جزا یہ ہے کہ جنت بھی تمہارے لیے، لباس جنت بھی تمہارے لیے۔ دیکھیں معصوم نے ایک قول ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم امام کے ماننے والے ہو تو امام کے کہنے پہ عمل کرو۔ نماز پڑھنا یہ مومن کی شان ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا مومن کی پہچان نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے وقت کا انتظار کرنے والا یہ مومن ہے۔ کس کا انتظار؟ نماز کے وقت کا۔ جیسے اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وقت کا انتظار کرنے والا مومن ہے، اب چاہے نماز کے وقت کا انتظار کرو، چاہے امام کے وقت کا انتظار کرو۔ بھائی دیکھیے عجیب بات ہے، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے، یہ کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، تاکہ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، تاکہ ہم ان کی زیارت سے بھی فیض یاب ہو لیں۔ بہت سے الفاظ ہیں کہ دیکھیں جو بولے اور جاتے ہیں، سمجھے اور جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
जन्नत महरीरा, इन रोटियों की जजा ये है कि जन्नत भी तुम्हारे लिए और लिबास जन्नत। तो ये किसके एवज में आया? ये तो उन्हीं रोटियों के एवज में कल परसों किसी दिन पढ़ूंगा, आज नहीं। बस तारीख आप उठाकर देख लीजिए। एक औरत तारीखी हवाले से एक दरबार में आई है और उसे बुलाया गया, तो उससे एक सवाल किया कि ये बता कि अली कैसे थे? ये मोमिनत। उसने कहा क्या बताऊं, जैसे खिलाफत से पहले थे वैसे ही खिलाफत के बाद रहे। अच्छा, फिर कैसे माल दिया जाए? जब माल बहुत दिया गया तो कहा एक सवाल का जवाब और दे दे। क्या है? कहा अगर आज तेरे मौला अली जिंदा होते तो क्या इतना माल देते जितना मैंने दिया? तो उसने कहा नहीं, रोने लगी। क्या हुआ? कहा अगर मेरा मौला अली होता तो एक दिरहम भी मुझे न देता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अली का बैतुल माल गरीबों और मिस्कीनों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। अली का बैतुल माल गरीबों और मिस्कीनों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। एक दिरहम भी अली ना देते। अब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जो अली एक दिरहम ना दे दे, किसी को हक से ज्यादा ना दे, तो वो अली इतनी बड़ी जन्नत कैसे दे देंगे किसी को? जो एक दिरहम ना दे दे वो जन्नत कैसे दे देगा? अब उनको कौन समझाए, कहां से उनको अक्ल हम दे कि हर साहिबे फहम का ये तकाजा होता है कि इंसान अपने माल से किसी को भी दे सकता है, गैर के माल से किसी को नहीं दे सकता। देखिए, बैतुल माल है अल्लाह की अमानत, जन्नत है अली की मिल्कियत। एक और बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, समझने की बात है कि मोहब्बत इनसे करो, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है और मुझे मालूम है कि जाहिर सी बात है मातमी जो हैं मातम भी करते हैं, बड़े प्रोग्राम रहते हैं। बस थोड़ी थोड़ी बात मोहब्बत के सिले के तक पहुंचा दूं आपकी खिदमत में। देखिए, मोहब्बत इंसान को बेगाना कर देती है, मोहब्बत इंसान को दीवाना कर देती है। लेकिन यह अहले बैत की मोहब्बत वो है कि इसमें अगर दीवाना भी होता है तो बड़ा दाना बनता है। मैं मुलाजा करें, ये दाना बना देती है। हर मोहब्बत में बहकना है, हर मोहब्बत में फिसलना है, मगर ये मोहब्बत इसमें बहकता नहीं है, इसमें फिसलता नहीं है। इसीलिए तो जनाब इब्राहिम को जब आग में डाला गया और जनाब इब्राहिम जब आग में पहुंचे, पढ़िए कुरान, एक अल्लाह की मोहब्बत लिए हुए कहा आग में कूद गए। मोहब्बत है ना, आग में कूदोगे? इब्राहिम ने कहा कूद जाऊंगा। अच्छा, कूद गए तो क्या कुरान कहीं वाकये भी फरामोश कर देगा? एक ये मोहब्बत, और दूसरे मूसा के सामने अल्लाह ने खुद कहा कि मूसा यही जो असा लिए हो ये डाल दो जमीन पर। डाल दिया तो अज़दहा बन गया, और कहा इसे उठा लो तो डर गए। देखिए, कुरान कह रहा हम नहीं कह रहे, डर गए और अपने रिदा के सहारे उठाया। अल्लाह ने कहा ये क्या? का परवरदिगार, ये इंसानी तकाजा है कि जब खतरा होता है तो अपनी कोशिश करता है। तो अच्छा, अब दोनों वाक़ये, एक तरफ एक नबी डर गया और एक तरफ एक नबी है जिसे इब्राहिम कहा जाता है, वो जरा भी नहीं डरा। जबकि दोनों नबी रसूल हैं, उलुल अज़्म हैं, साहिब शरीयत हैं। देखिए, मूसा की भी शरीयत है तो इब्राहिम की भी शरीयत है। भाई पूरी तवज्जो, इब्राहिम की भी शरीयत है। मूसा पर सहीफा नाजिल हुआ तो इब्राहिम पर भी नहीं सहीफा नाजिल हुआ। कुरान कह रहा है सुहुफ़ इब्राहिम व मूसा, बात और नहीं है, कुरान है। मूसा पर भी सहीफे नाजिल में 4 किताबें हैं, उनके अलावा सहीफे हैं, तो मूसा पर भी सहीफा नाजिल हुआ, इब्राहिम पर सहीफा नाजिल हुआ। ये भी उलुल अज़्म नबी, ये भी उलुल अज़्म नबी, ये भी पैगंबर, वो भी पैगंबर, इनका भी बड़ा मकाम, उनका भी बड़ा मकाम। मगर एक नबी डर गया और एक नबी लाखों मन टनों के हिसाब से नारे नमरूदी में जाके नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने अपनी तफसीर में लिखा कि जनाबे मूसा इसलिए डर गए। भाई मुलाजा करें, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने अपनी तफसीर में लिखा कि जब दोनों का वाकया एक है, दोनों एक ही पल्ले के हैं, दोनों एक ही मनसब के हैं, तो एक नबी डरा क्यों, दूसरा नबी निडर क्यों रहा? वो लिखते हैं कि जनाबे इब्राहिम और मूसा में सिर्फ फर्क इतना रहा कि जनाबे इब्राहिम
اس لیے نہیں ڈرے کہ ان کی پشت میں پنجتن کا نور تھا، ان کی پشت میں پنجتن کا نور تھا، اور موسیٰ اس لیے ڈر گئے کہ ان کی پشت میں پنجتن کا نور نہیں تھا۔ ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ آگ ہمیں تو جلا سکتی ہے مگر ان انوار کو جلا نہیں سکتی، اور جب یہ انوار سلامت رہیں گے تو ان کے صدقے میں، ملاحظہ کریں، ان کے صدقے میں بھی سلامت رہوں گا۔ اس لیے ابراہیم آگ میں کود گئے تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا، ارے بھائی جس کی پشت میں پنجتن کا نور آ جائے اسے تو آگ جلا نہیں سکتی، تو جس ابو طالب کے صلب سے پنجتن پیدا ہوں گے اسے آگ کیا جلا سکتی؟ تو دیکھیے محبت، یہ اہل بیت کی محبت کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی، ہر مقام پر یہی محبت کام آتی۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت، جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا علی کی محبت 7 مقام پر خصوصی کام آتی، ویسے تو ہر قدم پر کام آتی، 7 مقام پر خصوصی کام آتی ہے۔ جب دم نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جب دم نکلنے کا وقت، کتاب دیکھیں فضائل الشیعہ، کوئی نہیں، اور فرماتے ہیں پیغمبر خالی علی نہیں آتا، کوثر کا پانی بھی لے کر آتا ہے، پہلے کوثر پلاتا ہے اور ملک الموت سے کہتا ہے کہ ایسے روح قبض کر جیسے نبیوں کی روح قبض کی ہے۔ اللہ کرے ایسے، میں اگر بتا دوں دیکھیں، اسی لیے کتابوں کے حوالے سے ایک ہی بات تو ابھی کہی، 7 مقام پر علی کی محبت کام آتی ہے۔ اس لیے یہ محبت وہ ہے کہ جو ہمیں یہاں بھی رسوا نہیں کرتی، اور یہ محبت ہمیں وہاں بھی رسوا نہیں کرے گی۔ آگے فرماتے ہیں شیخ صدوق نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا پلے صراط پر ہر ایک کا قدم پھسل جائے گا، لیکن جو محب علی ہے وہ ایسے گزرے گا جیسے آسمان پہ بجلی چمکتی ہے۔ دیکھو تو محبت علی کا کارنامہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت ہو رہا ہے، محبت کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ یہ جس کو کہتے ہیں یہ میرا محب ہے وہ کامیاب ہے، اور انہیں ماننے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے بہت بڑے عالم دین نے اپنی تفسیر میں لکھا، اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور کتاب تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ صرف علی کی محبت، علی کے نام پر، علی کی مدح میں قرآن میں 300 آیات نازل ہوئی، 300 آیات، اس میں کوئی شریک نہیں ہے علی کا، صرف علی کے لیے۔ تو سوچئے قرآن میں جس کے 300 آیات ہوں، حدیث میں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ علی اگر کوئی کوہ احد کے برابر سونا دے دے، کوہ احد کے برابر سونا دے دے، عبادت اتنی کرے کہ پیٹ پیٹھ سے مل جائے، ذکر خدا اتنا کرے کہ ہونٹ پپڑا جائے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا جائے، لیکن اے علی جب بھی، اب بھی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی تو خدا اوندھے منہ سے جہنم میں ڈالے۔ اوندھے منہ سے جہنم میں ڈالے گا، بغیر تیری محبت کے معاملہ آسان نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ علی کے بعد کربلا ہمارے سامنے ہے اور ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ کربلا بھی ایک محبت کا نظریہ ہے۔ حسین نے پورے ان لوگوں کو طلب کر لیا ہے جو حسین کے محب ہیں، جو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، جو نہیں آ پائے تھے انہیں خط بھیج کر بلایا۔
میں ابھی مصائب میں نہیں آ رہا ہوں، 2-4 منٹ اور فضائل پڑھا ہوں، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے. محبت حسین، یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا آج بھی آواز دے رہی ہے، آؤ تو صحیح، مجھے دیکھو تو صحیح. انبیاءوں کے حیرتیں. بھئی دیکھیے، بہت بڑی کتاب، بہت بڑے عالم دین نے کامل الزیارات پڑھیے. کامل الزیارات میں فقرہ لکھا ہے، میں اپنے ذمہ دار ہوں. اور جعفر شستری نے ایک کتاب لکھی ہے زیارت کے باب میں، جس کا نام ہے خصائص حسینیہ. اس میں انہوں نے فقرہ لکھا کہ جب زائر، زیارت کرنے والا محبت حسین میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ معصوم کا قول ہے، معصوم نے فرمایا کہ تم چلو تو تھوڑے قدم پیدل چلو. کیوں چلو؟ معصوم نے فرمایا جب تو زیارت کے لیے قدم رکھے گا تو ہر قدم پر تجھے حج کا ثواب عطا ہوگا. زائر جب قدم رکھے گا، اسی لیے کتاب کا حوالہ، ورنہ بہت سوال کریں گے آپ. زائر جب قدم رکھے گا کربلا جانے کے لیے ہم مجبور ہیں، امام کا قول ہے. اور بہت بڑے عالم دین نے لکھا زائر کا قدم جب رکھے گا حج کے برابر، اور قدم اٹھا لے گا عمرے کے برابر. جس کا قدم اٹھنا اور رکھنا حج و زیارت ہو، اس کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا؟ بھائی ملاحظہ کرے، اس کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا؟ عزیزو دیکھیں، حج کے معنی عربی میں 3 معنی ہے. ایک معنی آج سن لیجئے، باقی کل یاد رہا تو عرض کروں گا. حج کے معنی ارادہ ہے. زیارت کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا، ملاقات کرنا. ہمارے ہاں لکھنؤ کی زبان میں بھی، چونکہ اردو زبان کی فصاحت تو وہیں سے ہے، اردو زبان کے سوتے تو وہیں سے نکلے ہیں. آج بھی بزرگ کہتے ہیں کہ میں فلاں محلے میں جا رہا ہوں، کیا کرنے؟ ان کا صاحب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے. تو زیارت کے معنی ہے دیکھنا، ملاقات کرنا. اور ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے زیارت. پڑھیے دیکھیے، لفظ زیارت ہی بتا رہا ہے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے. لفظ زیارت ہی بتا رہا ہے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ تو نور بخشنے والے ہیں. کل عرض کروں گا، چونکہ یہ ایام عزا ہے اور خصوصی طور سے 10 دن ہے، خام طور سے کہ حسین کے ناصروں نے کیا جواب دیا ہے، حسین کے ناصروں نے کیا کہا. آج بھی ملاحظہ کریں، ذرا دیکھیے تو کہ کربلا کیا ہے. اسی لیے لکھنؤ کے سرزمین سے کھڑے ہو گئے علامہ سلامت علی مرزا دبیر، اور ایک بند 6 مصرے، اور میں کہتا ہوں قیامت کے مصرے کہے گئے. جواب نہیں ہے. دیکھیے ہر مصرے میں گنیے آپ، میں پڑھتا جا رہا ہوں، ہر مصرے میں 6 چیزیں کہیں، اور 4 مصرے میں 24 چیزیں، اور اس کے بعد بیت لگائی. کہتے ہیں عظمت حسین کو دیکھ کر کہ نقاش نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا. نقاش نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ خدا. اور کہتے ہیں کہ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین. علیہ الشہنشاہ یا ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. کربلا ہر ایک کو پکار رہی ہے، آؤ تو صحیح. کربلا میں دیکھو تو معجزہ. کیا ہے معجزہ؟ کربلا، جو کربلا کو مانتا ہے کربلا اسے کہیں نہ کہیں طلب کر لیتی ہے. کل بھی میں عرض کروں گا، آج موقع نہیں ہے کہ میں بات اپنی پوری بیان کر دوں، اس لیے کتابوں نے لکھا زائر اور زیارت اور حج میں ایک فرق ہے. کیا ہے؟ اب یہ حدیث یاد رکھیے گا، یہ ایک جگہ نہیں حدیث ہے، کئی جگہ. حج پہ قرض لے کے حج نہیں ہے. حج قرض پہ نہیں ہے، مقروض پہ نہیں ہے. جو قرض دار ہو یا جس کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں کہ قرض لے لے چلا جائے، نہیں. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج قرض لے کر نہیں جانا چاہیے، حج نہیں ہوگا، مالداروں پر رکھا. پھر
کہا مگر دو چیزوں کے لیے قرض بہتر ہے، مستحسن ہے، اور پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے۔ امام نے فرمایا ایک قربانی کے لیے، اگر ہے تو کرو، نہ ہو تو قرض لے کے کرو۔ دوسرے زیارت حسین کے لیے، ہے تو کرو، نہ ہے تو زیارت کے لیے قرض لے لو۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ تمہارے اس قرض کو ادا کرے۔ کل سنیے گا، دیکھیں حسین نے بہتوں کو بلایا ہے خط بھیج کر، جس میں حبیب کا بھی نام ہے۔ یہ حسین کے بچپن کے دوست تھے، ساتھی کہے جاتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، میں آگے اب نہ پڑھوں گا، یہ بتائیے ولولہ کیا تھا؟ حسین کے ناصر کہتے تھے، ہم کہہ تو دیتے ہیں ناصر حسین، مگر کیسے تھے؟ تاریخ پڑھیں گے، میں نے کتاب میں مصاحب پڑھ چکا ہوں، بھئی ایک جملہ پڑھوں گا۔ جناب زہیر کے لیے کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے سینے ایسے ہو گئے تھے جیسے آٹا چھاننے کی چھنی، اس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ کب؟ جب حسین نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر سے تیر آ رہے تھے، لیکن جیسے حسین نے نماز کا سلام پھیرا تو جناب زہیر نے آواز دی، آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ سوچئے کیسے کیسے حسین کے ناصر تھے۔ اسی لیے ان ناصروں پر سلام کیا ہے، کہا ہے کہ فاطمہ زہرا کے تم ناصر ہو، علی کے ناصر ہو۔ جو حسین کا ناصر ہے وہ فاطمہ زہرا کا ناصر ہے، وہ علی کا ناصر ہے، وہ رسول خدا کا ناصر ہے۔ اور عزیزو ایک اور حسین کا ناصر ہے جسے حبیب کہا جاتا ہے۔ حسین نے رجل فقی کہہ کر بلایا ہے۔ اور عزیزو حبیب کا انداز یہ تھا، جب حسین چلتے تھے تو حبیب حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے سر پر ڈالتے تھے۔ دیکھیں یہ ہے دوست۔ عزیزو اسی لیے مسلم ابن اوسجہ جب بازار کوفہ گئے اور حبیب نے کہا کہ میں خضاب لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور لے کر آ گئے تو کہا کہ بھائی مسلم یہ کیا ہے آج کل؟ دیکھ رہا ہوں تلواروں پہ سیکل ہو رہی ہے، تیر بنائے جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے حبیب، یہ سب قتل حسین کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ حبیب نے خضاب پھینک دیا اور آواز دی، اب تو یہ میری ریش حسین کے اور میرے خون سے خضاب ہوگی۔ بازیزو حسین کے ناصر کیسے تھے سنو گے؟ مسلم ابن اوسجہ یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور 85 سال کے ان کا سن تھا۔ 85 سال کی ایج تھی۔ تاریخ کہتی ہے ان کی بھویں جو ہیں یہ لٹک گئی تھی، آنکھوں پہ آ گئی تھی، سفید ہو گئی تھی اور تھوڑی کمر جھک گئی تھی۔ جب انہوں نے اجازت طلب کی اور حسین نے کہا نہیں مسلم ابن اوسجہ ارے تم ضعیف ہو، تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک رومال سے بھووں کو سمیٹا اور اس کے بعد باندھا اپنی پیشانی پر اور کمر میں پٹکا باندھا اور اس کے بعد سینہ تان کے کہتے مولا اب آپ دیکھیے کہ میں مجاہد لگ رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ 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 ایسے حسین کے ناصر۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب مسلم کا لاشا آ گیا، تیر بہت لگ گئے تھے مسلم کے، تو ایک بار اب مسلم میں زیادہ جان نہیں باقی ہے، کہا حبیب کہتے مسلم کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ بب مسلم نے اشارہ کیا، حبیب آپ کہہ نہ پائے، الفاظ نہ نکل پائے، حسین کی طرف اشارہ کیا، وہی وصیت ہے، حسین کی وصیت یہی ہے، میری وصیت حسین کا خیال رکھنا۔ عزیزو ادھر مسلم کی روح گلشن جنت کو پرواز ہو کر گئی، ادھر خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کی تلوار زمین پر خط دیتی جا رہی تھی۔ حسین نے آواز دی اس بچے کو روکو، یہ کون ہے جو اس طرح جا رہا ہے؟ بچہ رک گیا، بیٹے تم کون ہو؟ کہا آقا جس کا لاشا آپ کے سامنے ہے میں اسی مسلم کا فرزند ہوں۔ کہا لال تم پلٹ جاؤ، تیری ماں کے لیے تیرے سے بابا کا ہی غم کافی ہے۔ پردے سے آواز آئی آقا میری اس نظر کو قبول کر لیجئے، وہ مسلم کا اپنا نظرانہ تھا، یہ میری طرف سے نظرانہ آقا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ مجلسوں میں بھی تھوڑی دیر ضرور بیٹھا کیجئے اور ماتموں میں بھی بیٹھا کیجئے، اس لیے کہ جب ماتم ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ کوئی عزاداری سے الگ چیز ہے۔ بہت بڑے آیت اللہ بحر العلوم نے واقعہ لکھا ہے اور اس کی کتاب امام زمانہ کی کتاب ہے، لاہور سے کتاب شاید، اس میں ایک واقعہ
لکھا کہ 40 کی شب میں نجف اشرف سے انجمنیں آتی تھی اور وہ نجف سے کربلا آتی تھی تو پیدل ماتم کرتے ہوئے آتے تھے. ایک آیت اللہ بحر العلوم کا گھر وہیں پہ تھا. وہ جب بھی انجمن نکلتی تھی بس ایک کنارے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم یا حسین کرتے ہوئے پھر اندر چلے جاتے تھے. ایک شب وہ ماتم کر رہے تھے تو پتہ نہیں کیا دیکھا. انہوں نے لکھا کہ آیت اللہ بحر العلوم نے اپنا امامہ اتار دیا, اپنے ردا کو چاک کر کے پھینک دیا اور اپنا کرتا اتار دیا اور بیچ مجمع میں آ گئے, یا حسین یا حسین یا حسین کرنے لگے. ان کے شاگرد بھی چاروں طرف آ گئے کہ یہ ضعیف ہے, آیت اللہ کہیں غش نہ کھا جائیں. جب ماتم ہو گیا, انجمن آگے نکل گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد آج آپ نے کیا دیکھا؟ کبھی اس طرح ماتم کرتے تو نہیں دیکھا. کہا تم نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ عالم کے پاس زمانے کا امام, عالم کے پاس زمانے کا امام اپنے امامے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کہہ رہا ہے واہ جدہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا, آنکھوں میں اشک آ گئے. اسی لیے آیت اللہ بحر العلوم نے فرمایا کہ جب تم حسین کا ماتم کیا کرو تو ننگے سر رہا کرو, ننگے پیر رہا کرو کہ اس مجمع میں پتہ نہیں کہاں امام کھڑے ہو. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ابھی تو اور سننا ہے نا صاحب, ابھی تو یہاں 4 محرم ہے نا. حسین کے ناصر کے 2 جملے آج میں حسین کے صاحب کے بارے میں ضرور عرض کروں گا. عزیزو, ایک حسین کا اور صحابی تھا جسے جون کہتے ہیں. یہ شروع میں ابوذر کے غلام تھے, بعد میں چوتھے امام کے غلام ہوئے جنہیں جون کہا جاتا ہے. حبش کے رہنے والے تھے, سیاہ فام تھے. آئے آقا مجھے اجازت دے دیجئے. حسین کہتے ہیں جون تمہیں اجازت نہیں ہے. میں کیسے اجازت دے دوں؟ ایک عجیب جملہ کہا آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے. اس لیے کہ میرا چہرہ سیاہ ہے, میرا جسم سیاہ ہے تو میرا خون بھی سیاہ ہوگا. آقا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے طیب و طاہر خون میں میرا یہ سیاہ خون مل جائے تو صحیح زہرا کے لال آپ کی مظلومی پر میں اپنا خون بہا کے رہوں گا. بازیزو, حسین روئے, جون کو رخصت دے دی. لیکن جب جون نے مدد کے لیے پکارا تو تاریخ کہتی حسین پہنچے. اللہ اللہ, یہ کرم تو دیکھو حسین کا, جس نے اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا اسی نے جون کا بھی سر اپنے زانوں پر رکھا. اور ایک بار حسین نے اپنا رخسارہ جون کے رخسارے پر رکھ دیا اور آواز دی پروردگار. جون کو احساس تھا جان کے چہرے کو منور کر دے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. باب آخری 2 جملے کہوں گا, مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزو, تاریخ ہے نا, تاریخ کے 2 جملے ہیں اور میرے خیال میں 2 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں ہے. اور آپ اٹھیں گے تو اپنے آنسوؤں کے ساتھ اٹھیں گے. خدا آپ کو کسی غریب کا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو, یہ آنسو رائے گا نہیں جائیں گے. بی بی آتی ضرور ہے اور اپنے لال کے غم میں رونے والوں کے آنسو لے کر جاتی ہیں. یہ تو کتابوں میں ہے, یہ تو حدیثوں میں ہے. عزیزو, بس 2 جملے سنیے. حسین جب کربلا آئے تھے تو بنی اسد کو بلایا تھا, آواز دی تھی یہ صحرا ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. آواز دی بنی اسد نے مولا آپ اس زمین کو نہ خریدیے. کیا ہو گیا؟ کہ مولا اس زمین پر جو بھی آیا ہے مصیبت اٹھا کے گیا ہے, مولا اسے چین نہیں ملی. حسین کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میرے لیے پیدا ہوئی ہے, میں اس زمین کے لیے پیدا ہوا ہوں. بھائی یہ کہنا تھا 60,000 درہم پر حسین نے زمین خریدی. کہا بنی اسد سے کہ بس ایک کام اور کرنا. کیا کام ہے؟ کہا بھائی ایک کام یہ ہے کہ اس پر کھیتی نہ کرنا. جب میری قبریں بن جائیں, دیکھیں حسین کے ارمان ختم کر دی, جب میری قبریں بن جائیں اور کوئی بھی زائر آئے تو اسے میرا نشان قبر بتا دینا اور 3 دن کم سے کم مہمان رکھنا.
تو بنی اسد نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ حسین رو کے کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ اور ایک اور وصیت کر دی بنی اسد، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، ہمیں کفن پہنا دینا، بس ختم ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ہر امام نے، آپ کتابیں دیکھیے، ہر امام نے اپنی اولاد سے کہا ہے کہ مجھے اچھا کفن دینا۔ یہ کتابوں میں حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی کسی کا بزرگ چلا جائے تو اپنے اعتبار سے اچھا کفن دے۔ اماموں نے بھی، معصوموں نے اپنی اولادوں سے کہا کہ میرے لال مجھے اچھا کفن دینا، مگر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حسین نے کہا ہو سید سجاد مجھے اچھا کفن دینا۔ اس لیے معلوم ہے کہ کفن تو بہت دور ہے، ارے ظالم لباس بھی اتار لے جائیں گے۔ بازیدو بنی اسد سے کہا کہ مجھے دفن کر دینا۔ حسین کا سب سے بڑا ارمان یہ تھا کہ ہم دفن ہو جائیں۔ بازیدو مجلس تمام کر دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ سب پامال ہو گئے تو اب بنی اسد آئے کہ آقا نے کہا تھا ہم دفن کرنے کے لیے، مگر تنہا نہیں کہا، عورتوں کو بھی وصیت کی تھی کہ اگر تمہارے مرد نہ دفن کر سکے تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا۔ بچوں سے بھی کہا تھا اگر تمہارے ماں باپ نہ پائے تو تم کچھ اور نہ کرنا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے جنازوں پر ڈال دینا۔ بازیزو جب لاشیں دفن ہونے لگے، سید سجاد آگے، آقا ایک جنگل میں صحرا میں لاشا ہے جس سے نور نکل رہا ہے، آواز دی ارے وہ جان کا لاشا، میرے بابا کی دعا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو یہ اصحاب کے کارنامے تھے، یہ اصحاب نے خدمتیں انجام دی ہیں۔ بآخری جملہ ملاحظہ کرے، مجلس تمام ہے، آپ رو رہے ہیں، ماتمی ماتم کرنے پر تیار ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بعزیزو حبیب کا جملہ سن لیجئے، مجلس تمام ہے۔ حبیب جب کربلا آ گئے ہیں اور شہزادی کو پتہ چلا کہ میرے بھیا کا دوست حبیب آیا ہے تو کہا فضہ جاؤ پہلے حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ یہ تھوڑا مصائب نہیں ہے، یہ مصائب کا جملہ نہیں ہے، یہ روتے روتے غش خانے کا جملہ ہے۔ شہزادی کہہ رہی ہے فضہ جا حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ ایک بار کنیز آئی، فضہ نے آواز دی حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ بس جیسے یہ کہا، تاریخ کہتی ہے حبیب نے منہ پر تماچے مارے اور کہا اللہ اللہ، آج یہ زہرا کے لال پر وقت آ گیا کہ شہزادیاں مجھ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب ارے تم نے شہزادی کے سلام کی بڑی قدر کر دی، آؤ دیکھو خیمے جل گئے، ردا چھن گئی، زہرا کی جائی اسیر ہونے جا رہی، کوئی لائق سلام نہیں سمجھ رہا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ ماتم حسین۔